تو ایسے کرتے ہیں وہ بلا وجہ ہنس رہا تھا. فرمایا کیا بات ہے؟ بولے حضور وہ دانت لگوا لیا. بولے ٹھیک ہے بیٹھ جا بیٹھ جا. پھر بیٹھا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد کھڑا ہوا. بولے حضور وہ دانت میں نے لگوا لیا. بولے ٹھیک ہے بیٹھ جا. پھر کچھ دیر کے بعد کھڑا. بولے حضور ڈاکٹر بہت اچھا تھا. بولے ٹھیک ہے بیٹھ جا. پھر وہ ادھر ادھر مخاطب ہوئے. پھر کچھ دیر کے بعد حضور ڈاکٹر کے اخلاق بہت اچھا تھا. اور ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے بیٹھ جا. حضور وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں فنیشنگ بہت تھی. کیا صفائی تھی. بہت ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بیٹھ جا. پھر کچھ دیر کے بعد حضور جب ڈاکٹر مجھے او ٹی میں لے گیا نا تو جب دانت لگایا تو مسوڑے میں درد نہیں ہوا. بولے بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر اچھا تھا بیٹھ. اس نے کہا حضور یہ ڈاکٹر کے اندر کیا صفائی تھی. اس نے ایسا دانت لگایا نیا اور پرانے کا فرق مٹا دیا. نظر نہیں آتا کون نیا ہے کون پرانا ہے. وہ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے چلال میں. اس کا گرے بان پکڑ کے بولے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا. جی کانپنے لگا. بولے حضور ناراض ہو گئے. بولے ناراض ہو گئے کمینے کہیں کے. 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر بہت اچھا تھا. اس کا اخلاق بہت اچھا تھا. اس کا مزاج بہت اچھا تھا. اور اس کے ہاتھ میں فنیشنگ بہت تھی. اس کے ہاتھ میں صفائی بہت تھی. نئے پرانے کا فرق مٹا دیا. لگایا تو مسوڑے میں درد نہیں ہوا. یہ بتا کتنے پیسے لیے؟ تب اس نے کہا حضور اس وقت اس نے 7-8 ہزار روپے لیے. وہ بتایا کہ وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا. کہاں سے کیا پڑھ کے آیا؟ تو فرمایا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ ہاں 2 دانت لگوا کے آیا ہے. اتنے پیسے دے کے آیا ہے. 1 گھنٹے سے اس کی تعریف کر رہا ہے. اس خدا کو بھول گیا جس نے پوری بتی سی لگا کے پیدا کیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیں ہم نے کھایا ہم نے کمایا. ہضم کون کرتا ہے؟ ہاں یہ مودی جی کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ ہمارا تکبر کرتا ہے. ہماری سرٹیفکیٹ کرتی ہے. ہماری پرسنالٹی کرتی ہے. وہی جو ہے نظام کائنات. وہی تو ہے جو نظام عالم چلا رہا ہے. میرا خدا ہے. اللہ کو بھول نہیں سکتے آپ. سمجھے میری بات. اللہ کا نام یہ روشنی ہے. اللہ کا نام روحانیت ہے. آپ اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے صرف خدا کا نام یا اس کے حبیب کا نام. وہ کہہ رہا ہے قرآن میں اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے میرے نام کی خوراک عطا کر. تو کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ بڑے بڑے دل سے پڑھیں انشاءاللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کبھی کبھی مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں. نماز پڑھ کے آتے ہیں نا. نماز پڑھ کے آتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں وہ فلاں بھی آ جائے تو بتاؤں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں اس کے کاروبار کے بارے میں. وہ بہت کمینہ ہو گیا. اور مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں دل میں بغض غیبت اور حسد ہے. وہ کسی اور نمازی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو اس کو لے کے پھر ہم کھیل کود کریں. صوفی صاحب فرماتے ہیں جب ایسے لوگ دروازے پر تمہارا انتظار کریں تو تم تسبیح لے کر کے اتر اور دکن یہی پڑھا کرو. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. معلوم ہے الا اللہ. انشاءاللہ اللہ کا نام لیا کریں. اپنے گھر میں لائٹ بند کر کے مصلی پر بیٹھ کے خدا کا نام لیں گے انشاءاللہ. بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر. پیسوں پر اعتماد نہیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور بڑے لوگ مر رہے ہیں وہاں اب کی وائرس میں جب یہ موت کا دور تھا. میں نے کہا حضور بہت لوگ مر رہے ہیں. وہ الہ آباد میں ایک دکان سے 80 کفن بکے. وہ لکھنؤ میں ایک قبرستان میں 150 مردے آئے ہیں. اور گجرات میں چمنیاں جل گئی. بٹھے بیٹھ گئے. بڑی دقت ہے. بہت لوگ مر رہے ہیں. تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بات درس لیے ہے نا لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے. لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کا بس یہی ہے خیال کہ بس آکسیجن مل جائے اب بچ جائیں گے. ڈاکٹرز کی سہولیات ہوں تو ہمارا بھائی بچ جائے گا. بولے یہی چوک گئے لوگ. عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں جس خدا کو مانتا ہوں اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کو بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے. یہی فرمایا. اس میں ڈاکٹر کہاں سے آ کے بیچ میں؟ وہ تو میڈیٹر ہے بیچ میں. شفا میرا مولا دینے والا. میں نے کہا حضور بڑے لوگ جا رہے ہیں اس میں کلمہ پڑھنے والے بھی جا رہے ہیں. بولے کہ دقت کیا ہے؟ تکلیف تھی ان کو دنیا میں. میں نے کہا بہت تکلیف تھی. بولے جانے دیجیے حضور تو یہی کہہ رہے ہیں نا میرے پاس صہیب کو تکلیف تھی روم سے آئے تو سکون مل گیا تم بھی چلے جاؤ. میرے پاس بلال کو ایتھوپیا میں تکلیف دی گئی ان کو سکون پانے کی ضرورت تھی تو میرے پاس آ گئے. تو میری امت کو جس کو تکلیف ہے میرے پاس آ جائے. مجھے دیکھو گے سکون مل جائے گا. اللہ سبحان. حضور کی مرضی سے جا رہے ہیں. ہاں ان کو دیکھ کے افسوس کرو جو بغیر کلمہ پڑھے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے جہنم میں چلیں گے. اللہ اکبر. آپ کی ذمہ داری بنتی اپنے معاشرے کو سنوارو. دیکھیے اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے.
یہ نام لیا کرو انشاءاللہ۔ تقریر تو میں اور دو چار ٹاپک پر کر سکتا ہوں، میرے دل نے کہا اللہ کا نام، کیونکہ ہمارے ایمان کے پہلو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کا نام لینا ہم نے کم کر دیا ہے۔ سرکار بایزید بستامی کے اندر ایک عادت مبارکہ تھی، ہر وقت تسبیح لے کے الا اللہ، زور سے بولے آپ، الا اللہ۔ تو سرکار بایزید بستامی کے اندر ایک عادت تھی، عادت کیا تھی؟ اللہ کا نام لیتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک نوکر آپ کے یہاں آیا تو آپ نے کہا ادھر آؤ، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ ہے۔ پھر وہ چلا گیا، پھر شام کو ادھر تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ ہے۔ پھر صبح کو ادھر تیرا نام کیا ہے؟ 20 سال تک صبح اور شام پر ڈے آپ اسے بلاتے رہے اور اس کا نام پوچھتے رہے۔ 20 سال کے بعد وہ پیروں سے لپٹ گیا، اس نے کہا حضور بات کیا ہے کہ آپ میرا نام بھول جاتے ہیں؟ بایزید بستامی رو کے بولے کیا بتاؤں، اس کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں۔ سرکار شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ خدا کا نام لیتے رہے، بڑے بڑے بادشاہان وقت بغداد میں اور چھوٹی چھوٹی قبروں میں لیٹے ہوئے۔ جنید بغدادی کا روزہ آج بھی چمک رہا، جو دعائیں مانگنا چاہو پہلے قبول ہو جاتی۔ اللہ، غوث پاک کے پردادا کے دادا بغداد میں شونیزیہ علاقے میں آرام کر رہے ہیں، ہر وقت تسبیح لے کے الا اللہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا، ایک نائی کو بلایا، بولے ادھر آؤ ادھر آؤ، بولے جی حضور۔ فرمایا میرے موچھ کے بال کاٹ دے، یہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کینچی اور قلم جو ہے کنگھی لے کے کھڑا ہو گیا، پوزیشن بنا کے، وہ یوں کھڑا تھا اور آپ پڑھے جا رہے ہیں۔ پڑھ کے بتایا اللہ کا نام لینے میں شرمائے نہیں ہے، ہاں بڑا کرم ہے اس کا، اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ الا اللہ۔ تو سرکار جنید بغدادی پڑھے جا رہے تھے اور وہ جو آپ کے گیسوں کی اصلاح کرنے والا تھا وہ کنگھی اور کینچی لے کے یوں کھڑا تھا۔ اس نے کہا حضور چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ سرکار جنید بغدادی کہتے ہیں ہونٹ کٹ جائے یہ گوارا ہے، خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر لگ گئے، مصروف ہو گئے کس نام میں؟ یہ نام لینا چاہیے، بڑا پیارا نام ہے میرے پروردگار عالم کا۔ بل گیٹس کو یہ دولت نہیں ملی، شیکسپیئر کو یہ دولت نہیں ملی، ملٹن کو یہ دولت نہیں ملی، آئنسٹائن کو یہ دولت نہیں ملی، سمجھ لیا؟ مائیکل ہارٹ کو یہ دولت نہیں ملی، جارج برنارڈ شاہ کو یہ دولت نہیں ملی، ملکہ الزبتھ کو یہ دولت نہیں ملی۔ ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا اللہ کا فضل ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنا نام لینے کے لیے ہم جیسے فقیروں کو چنا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان دل سے بولو یار، دل سے بولو، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں یہ اس نام کی برکت کتنی ہوتی ہے، برکت کتنی ہوتی ہے۔ یاد کریں میری بات کو، یاد کرنے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں بغداد شریف میں، سرکار خواجہ حسن بصری، وہ مولا علی کے خلیفہ ہیں، اور خواجہ حسن بصری کے وہ خلیفہ ہیں، شیخ داؤد تائی ان کا نام ہے۔ ان کے لال، ان کے قلب کی دھڑکن حضور شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، یہ غوث پاک کے اجداد میں ہوتے ہیں سلسلے کے اعتبار سے۔ خواجہ حبیب اجمی معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدار شریف کے بغل میں قریب میں ان کی مدار شریف ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ جب جاؤ گے تو ان کی مدار شریف پر ضرور جاؤ گے، ہمیشہ کم سے کم انشاءاللہ تو کہہ دیں بھائی، اور آپ کا لوڈ سمجھ رہے ہیں یار، اچھا کام سونپ دیا، اور بغداد نہیں دیکھو گے تو پھر کیا کرو گے؟ آنکھیں واپس کر دو بھائی، بغداد شریف جا کے دیکھو غوث پاک کا دربار، سبحان اللہ۔ اب کی کبھی آؤں گا انشاءاللہ، کبھی مستان بابا نے بلایا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گے انشاءاللہ، طبیعت خوش ہوگی انشاءاللہ، میرا دل بڑا گلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا نام میرے دل نے کہا کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا نام۔ تو حبیب اجمی وہیں پر لیٹے ہوئے ہیں، مزار شریف ہے۔ آپ پہلے معلوم ہے کیا تھا؟ آپ بیاج خور تھے، سود کے پیسے لیتے تھے۔ آپ میں سے، ہم میں سے اگر کوئی شخص اس برے عمل کا کسی کو چسکا لگ گیا ہو تو میں اس کو اللہ اس کے رسول کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں، خبردار اپنے گھر کو، اپنے بچوں کے لہو کو پاک کرنے کے لیے حلال کاروبار کریں، آج ہی سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بہت سارے مسلمان، میں نے راستے میں ڈرائیور سے پوچھا آپ نے، وہ کپل نام ہے، میں نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اس علاقے میں جو بیاج کے پیسے بہت لیتے ہیں، بولتا ہے وہ لوگ لیتے ہوں گے، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ نان مسلم تھا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا اس لیے پوچھ لیا کہ کوئی بھی ہو، مجھے بڑی الرجی ہوتی ہے حرام چیز سے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اور میں بہت بھاگتا ہوں دور، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے حرام، کوئی بھی حرام
طرف مائل ہوتا ہے تو میرا دل بڑا کڑتا ہے، دل نہیں کہتا مجھ سے ملنے کا، پورا ڈھانچہ چرمرا جاتا ہے. سمجھے میری بات؟ حرام سے نقصان بہت ہوتا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں حلال کی طرف. سمجھے میری بات کو؟ حرام سے نقصان کتنا ہوتا ہے بتا دوں آپ سے. یہ ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا مبارک. جس کے ہاں نوکری کرتا تھا اس کے ہاں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا؟ زور سے بولو. فاطمہ اس کا نام تھا. اس کا جو باپ تھا وہ جج تھا، چیف جسٹس، جس کو یہ مشائخ کہتے ہیں قاضی القضات. چیف جسٹس تھا. بس 3 لوگ تھے، نوکر مبارک، لڑکی فاطمہ، اور وہ جو چیف جسٹس تھا اس کا نام تھا نوح. تینوں گھر میں رہتے تھے. جب لڑکی بڑی ہوئی نا، ماں بہنیں سنیں، جوان ہوئی، ایک دن اس کا باپ کہیں چلا گیا. 2 دن کے بعد آیا. جب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو جج نے کہا بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا. تو لڑکی نے کہا کہاں گئے تھے؟ بولے وہ اپنے لیول کے لوگوں کو ڈھونڈنے گئے، بڑے بڑے شہروں میں گیا تھا کہ بلڈنگ والوں کے یہاں کوئی دیکھو معقول رشتہ. لڑکی نے ایک جملہ کہا ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جایا کرے. کہاں جایا کرے؟ مسجد میں جایا کرے. بولے کیا مطلب؟ بولے جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے گا. آئے میرے لیے مسجد میں ڈھونڈے. بولے بیٹی کیا مطلب ہے؟ مسجد میں کون ملے گا؟ بولے وہ ملے گا جسے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے. بولے بیٹی نہیں. بولے نا وہ میری خواہش ہے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو نمازی ہو. بات بڑی تو بڑھتی چلی گئی. پھر ایک دن لڑکی نے کہا ابو آپ کہیں مت ڈھونڈے، لڑکا تو اپنے گھر میں ہے. اس نے کہا اپنے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، کوئی کچھ نہیں، خاندان میں کوئی نہیں ہے. لڑکی نے کہا وہ تو اپنے ہی گھر میں ہے. تو نو جج تھا، چیف جسٹس ذہین تھا. اس نے کہا وہ نوکر ہے، ایک ہی لڑکا ہے، نوکر ہے ایک ہی تو ہے وہ مبارک، اپنے جو نوکری کرتا ہے، جھاڑو پوچھا لگاتا ہے. لڑکی نے کہا نوکر ہے تو کیا ہوا؟ راتوں کو اٹھ کے اس کا حضور پر درود پڑھنا نہیں سنا آپ؟ تم بھی سو جاتے ہو، ہم بھی سو جاتے ہیں، اس کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. راتوں کو تسبیح لے کے جب اللہ کا نام لیتا ہے تو لگتا ہے کہ پورے گھر کے در و دیوار اس کے ساتھ شریک ہے. بنیاد سے لے کے آخری سرے تک آواز آتی ہے اللہ اللہ کی جب وہ تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتا ہے. یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ بولے بیٹی کیا کرتی ہے تو؟ ارے وہ غریب لڑکا، اس کے ساتھ کوئی شادی کرے گی. بولے اس کے پاس اللہ کا خوف تو ہے، حضور کی محبت تو ہے. اب دولت مند ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے ارے وہ غلام ہے. بولے آزاد کر دو. سبحان اللہ، آزاد کر دو. اسے آزاد کیا. جب اسے بلایا گیا نا مبارک کو، تو جج نے بلایا بڑے ادھر ہے مبارک، تجھے میں نے آزاد کیا. بولے حضور رہنے دو، نوکری کرنے دو، غلامی کرنے دو. اچھا ہے آپ کیا روتا ہوں؟ کہا نا تجھے اس لیے میں نے آزاد کیا کہ میری بیٹی تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی. بولے نا یہ میری مالکن ہے، میں اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا. میں نے ان کو مالکن کہا ہے، میں نوکر ہوں، مجھے اپنی اوقات میں رہنے دے، اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرے. تو جج نے کہا نا اس نے فیصلہ کر لیا. لڑکی نے کہا میری خواہش ہے میں تجھے اپنے شوہر کے طور پر دیکھوں. بڑی زبردستی کی لڑکی اس کے نکاح میں چلی گئی اسی وقت. تو جج نے کہا جا میری بیٹی کو لے کے جا، میری بیٹی کی خواہش ہے تو جا میری بیٹی، تو جا اپنے شوہر کے ساتھ. لڑکی مبارک آیا، مبارک اپنے گھر میں لے کے آیا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ بات بتانے کے لیے ٹاپک سے ذرا سے ہٹ کی ہے، لیکن شادی وغیرہ کی تقریبات کچھ تو سمجھ میں آئے ہمارے یہاں. ہمارے لیے حضور کیوں تشریف لائے تھے؟ کیا مقصد تھا حضور کے آنے کا؟ کیا بات تھی؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ غوث پاک غریب نواز صابر پاک کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دسترخوان کی ڈشیں لمبی لمبی ہیں لیکن حلال ڈھونڈو تو ملتے نہیں ہیں. ہاں عجیب معاملہ ہے. تو وہ جو مبارک اپنی بیوی فاطمہ کو لے کے، نام کیا تھا اس کی بیوی کا؟ بولو 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 سب بولو بھائی، بڑا مبارک نام ہے. کیا نام ہے؟ فاطمہ. حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، یعنی علی کی بیوی کا بھی نام فاطمہ ہے، علی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، علی کی نواسی کا بھی نام فاطمہ، علی کے بیٹے شیخ عبد القادر غوث پاک کی ماں کا بھی نام فاطمہ، مالک بن دینار کی ماں کا بھی نام فاطمہ. بڑا مبارک نام ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، کہا حضور میری بچیاں جوان ہیں، وہ کیا پڑھیں، کچھ وظیفہ بتا دیجیے. تو غوث پاک فرماتے ان سے کہہ دو روزانہ پڑھا کریں 100 مرتبہ یا فاطمہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پڑھا کریں؟ بولو 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 زور سے بولو یا بھائی. فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اس نے کہا حضور یہ لڑکیوں کے لیے؟ کہا ہاں. بولے کیوں؟ بولے جو لڑکیاں یا فاطمہ پڑھیں گی نا اللہ ان کو کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. بولے اچھا جو بچے میرے گھر میں ان کے لیے؟ بولے ان سے کہہ دو میرا نام لیا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تو اس بچی کا نام تھا فاطمہ. مبارک کی بیوی بن گئی، گھر لے کے چلا گیا. عشاء کی نماز کے بعد گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا ایک روٹی تم بھی کھا لو ہم بھی کھاتے ہیں، آرام کرو. مبارک چلا گیا. پہلی رات محبت کی رات، نہیں گھر آیا.
کب آیا؟ صبح فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آیا، فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آیا تو بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی، اس نے سلام کیا، جواب دیا، اپنی بیوی کو بولا کہ ادب سے بیٹھو، ادب سے، بیوی بھی ادب سے بیٹھ گئی، خود بھی ادب سے بیٹھ گیا، بولا فاطمہ، بولے ہاں میرے شوہر مبارک، بولے بیٹھ کے حضور کی باتیں کرتے ہیں، ہاں پہلی رات کون بات کرتا ہے یار، کیا غلبہ ہم پر ہے، بولے بیٹھو حضور کی باتیں کرتے ہیں، یہ محبت کی رات تھی، ملن کی رات تھی، دو روحوں کے اتصال کی رات تھی، اپنے گلے شکوے کے بھول کر کے ماں کا پیار، باپ کا پیار، بہن کا پیار، عورتیں ڈھونڈتی ہے شوہر میں، عورت سے بولتا ہے فاطمہ بیٹھو حضور کی باتیں کرتے ہیں، فجر کی اذان کی آواز آئی، بولا فاطمہ تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی پڑھ لوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کے بعد کلہاڑی لے کے جنگل چلا گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، دن بھر نہیں آیا، لکڑی لے کے آیا، بازار میں بیچا، 2 روٹی پر پیسے ملے، 1 روٹی اپنے لیے، 1 روٹی اپنی بیوی کے لیے، پھر شام کو آیا، اسے پکایا، پکا کے ایک بیوی کو ایک خود، اور پھر چلا گیا مسجد، رات بھر مسجد میں تسبیح لے کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتا رہا، پھر صبح فجر کا وقت ہوا، آدھا گھنٹہ باقی، مثال کے طور پر آیا، بولے فاطمہ، بولے جی میرے شوہر، اٹھو اٹھو اٹھو، بیٹھ گئے، بولے آج اس ذات کی بات کریں گے جس کا نام واقعی فاطمہ ہے، آئے حضور کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، حضور کی بیٹی کا تذکرہ کیا، اذان کی آوازیں، بولے نماز پڑھو تم بھی میں بھی پڑھتا ہوں، 2 رات ہو گئی، کتنی زور سے بولو، 2 رات. ایسے 5 گزر گئی، 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 راتیں گزر گئی، کتنی؟ کم سے کم 10 لوگ تو بولو، 10 راتیں گزر گئی، مبارک رات کے آخری حصے میں بیوی کے پاس آتا، اٹھو اٹھو آج حسن کی بات کروں گا، آج حسین کی بات کروں گا، آج حضور کی درگزری کی بات کروں گا، آج حضور کی سخاوت کی بات کروں گا، آج حضور کے زہد کی بات کروں گا، آج حضور کی فاقہ کشی کی بات کروں گا. حضرت میں نے مدینہ شریف میں 2011 میں 2012 میں خدا کی قسم اس پتھر کو دیکھا ہے جو پتھر حضور پیٹ پر باندھا کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے اس کو، آج بھی اگر وہ یاد آتا ہے تو دل کہتا ہے دسترخوان سے اٹھ جاؤں، اتنا بڑا پتھر تھا جسے حضور بھوک کی حالت میں پیٹ پر باندھتے تھے، اور ہم لوگ 600 روپے کلو کا گوشت کھا کے بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، ہاں کیا کھایا صرف سونے کے لیے، دھرا بدل گیا، سوچ بدل گئی، نظریہ بدل گیا، وہ خالی پیٹ رات پر بیوی کو، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ اللہ اللہ. جب 10 دن ہو گیا تو فاطمہ کو احساس ہوا میں نے غلط فیصلہ لے لیا، یہ مبارک میرے شوہر کے لائق نہیں، میں نے تو اس کے اوپر کے حصے کو دیکھا تھا، اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ تو بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. اس نے خط لکھا، اپنے باپ کو بلا لیا، باپ جلال میں گھر آ گیا، بولے کیا بات ہے، بولے ابو میرے شوہر کو مبارک کو بلاؤ، آ گیا، بولے کہ مبارک 10 دن ہو گیا میرے پاس بیٹھتا نہیں، رات میں تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے فاطمہ اٹھو حضور کی باتیں کرنی ہے، فاطمہ اٹھو حسن کی باتیں کرنی ہے، فاطمہ اٹھو علی کی باتیں کرنی ہے، فاطمہ اٹھو زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام رباب اور شہربانو اور سکینہ کی باتیں کرنی ہے. ابو 10 رات ہو گئے، 10 راتیں ہو گئی، میرے پاس بیٹھا نہیں ہے، مجھے بچائیے اس بھنور سے ورنہ میری زندگی خراب ہو جائے گی. آستین سکوڑ کر کے جج صاحب پر عہدہ غالب تھا، بہت ڈانٹا مبارک کو، بہت ڈانٹا، بے تیری اوقات کیا ہے، غریب فقیر کہیں کے انسان، 2 کوڑی کے آدمی میرے گھر کی نالیاں صاف کرتا تھا، میری بیٹی کی مرضی تھی تجھے میں نے داماد بنا لیا، میری بیٹی کے پاس بیٹھتا نہیں تو ظالم، چھوڑ میری بیٹی کو. بڑا ناراض ہوا، صرف وجہ بتا تو میری بیٹی کے پاس بیٹھتا کیوں نہیں. اب اگر اسی پوائنٹ کو آپ نے یاد کر لیا تو بڑا کام آئے گا. جب جج صاحب تھک گئے تو مبارک نے کہا حضور اگر جواب دینے کی اجازت ہو تو میں جواب دوں. کہا بول، اب جواب دے. تب مبارک کہتا ہے کہ جج صاحب میں نے آپ کے گھر میں کتنے دن نوکری کی ہے، غلامی کی؟ کہا 15 سال تک. کہا صحیح بتانا، 15 سال تک راتوں کو بند کمرے میں رشوت کے پیسے مجھ سے آپ گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ حرام کے پیسے مجھ سے اپنے کمرے میں گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ نوٹوں کی حرام کی گڈیاں لے کر قاتل کو مقتول، شریف انسان کو جیل میں اور ظالم آدمی کو جیل سے باہر چھڑواتے تھے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن اس فائل کو کیوں پلٹ رہے ہو یہاں، کیوں پلٹ رہے ہو، اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ تب مبارک نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو حرام تم نے کمایا ہے وہ تمہاری بیٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو مبارک کی بات سن کے جج نے کہا ہاں وہ میری بیٹی نے کھایا. تو کہا شادی کتنے دن ہوئے؟ تب وہ جج نے کہا 10 دن ہو گئے میری بیٹی کو تیرے نکاح میں آئے ہوئے. تب مبارک رو کے بولا جج صاحب بتا دو اپنی بیٹی سے ابھی میں 30 دن اور اس کے قریب نہیں بیٹھوں گا،
कहा क्यों? तो रो के बोले मुबारक मदीने वाले आका ने फरमाया है जब कोई हराम लुकमा किसी के बदन में जाता है तो 40 दिन तक उसका असर बाकी रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलादें हराम खोर पैदा हो। पाली वालों, ये जलसों की जमीन है, बुजुर्गों की जमीन है, कौन यहाँ नहीं आया? एक बात तो याद कर लो यार, सिर्फ इतना कर लो कि हलाल खाना शुरू कर दो। इतना कर लो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। करोड़ रुपए की दौलत तो आपकी नहीं हो सकती, उससे ज्यादा देने वाला परवरदिगार। बेशक समझ रहे हैं आप? सुने उसके बाद क्या इसका टर्निंग पॉइंट तो देखें आप। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसको सुना ना तो जज तो कांप गया, लेकिन जज ने एक जुमला कहा। जज ने कहा अच्छा बड़ी दूर की बात की मुबारक, ये बता कि वो जो पैसे मेरे हराम के मेरी बेटी खाती थी तो मेरी बेटी का किरदार खराब क्यों नहीं हुआ? अगर आपका दिल कहेगा तो बोलिएगा आप सुभान अल्लाह। जज कहता है मेरी बेटी ने रिश्वत के पैसे खाए? कहा हाँ। हराम खाए? कहा हाँ। हराम लुकमा? बोले खाया। मेरी बेटी के अंदर मेरा हराम लुकमा गया कि नहीं गया? तो जज कहता है बोल। तो मुबारक कहता हाँ वो तेरी बेटी ने खाया। तो जज कहता है कि फिर मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी बदचलन क्यों नहीं हुई? मुबारक उठ के खड़ा हो गया, कहा ये नामे फातिमा की बरकत है। हाय हाय, ये नामे फातिमा की बरकत है। अपनी बेटी का नाम किसी और नाम पे रखा होता तो वो गुल खिलाती की मोहल्ले में तेरी नाक नजर ना आती। ये नामे फातिमा की बरकत थी कि तेरी बेटी की इज्जत सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस से कह दो सुभान अल्लाह। इतना सुना तो जज खड़ा हो गया, बोले बेटी तुझे मैं इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। जोर से बोलो यार, इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। तू इस घर को संभाल, तेरा ये घर जन्नत जैसा है। मैं वापस चला तौबा करते हुए। मालूम है इसी जोड़े ने जब मोहब्बत की वो रात लाई, 10 महीने के बाद इसी जोड़े की मोहब्बत की निशानी आंगन में पैदा हुई। वो बच्चा पैदा हुआ जो 40 साल के बाद दुनिया का अजीम मुहद्दिस कहलाया, जिसे दुनिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से मौसूम कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने मेरी बात को जो चाह खा लिया, जो चाह पी लिया, ये क्या मतलब भाई? मैं गोवा गया था, मुझसे लोग बोले आसिफ भाई इस्लाम कैसे फैलाएं? आप लोग मौलवी लोगों फैलाओ, हम कैसे फैलाएं? मैंने कहा छोटी सी बात है बताऊं? बोले वो कैसे? मैंने बताया था, सुनने बड़ी काम की बात है। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा बताता हूँ तुझसे। मैंने कहा बाजार जाते हो? कहा हाँ। मैंने कहा कल बाजार जाना? बोले ठीक है। मैंने कहा चीनी तौलाते हो? बोले चीनी है, ये जीरा है, ये सारी चीजें हैं, सब्जी है। मैंने कहा जब वो तौलने लगे तो इतना बोलना भाई मैंने जितने पैसे दिए हैं उतनी ही चीज देना। अगर मैंने 2 किलो चीनी के दाम दिए तो 2 किलो ही चीनी देना, 10 ग्राम चीनी ज्यादा बोलो नहीं चाहिए मुझको। मेरे धर्म में ये चीज मना है। इतना बोल सकते हो? तो बोले हाँ बोल देंगे। मैंने कहा बोल देना तुम, यही करना बस। खुदा कसम मेरे दोस्त है तफज्जुल भाई, मैं उनके यहाँ दोपहर में खाना खाने के लिए गया, फिर मुझे एयरपोर्ट आना था तो मेरे पास बैठे, बोले आसिफ भाई वो रात की थ्योरी मैंने आज अपनाई। सुनो पाली वालों सुनो, तुम्हारी जूती मेरे सर का था, तुम्हारे पाँव का धोवन पी लूं, एक बात तो रख लिख के अपने घर जाओ यार। वो कहता आसिफ भाई मैं चीनी खरीदने के लिए गया। मैंने कहा वो बहन औरत थी, मैंने कहा मैडम 2 किलो चीनी दे दो। जब उसने तौला तो 15 ग्राम ज्यादा थी, 10-12 ग्राम। तो मैंने कहा इसको निकालो मुझे बराबर दो, इसको निकालो मुझे बराबर दो, मुझे बराबर दो, मुझे बराबर दो। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने मना फरमाया, मेरे धर्म में नहीं है। कहा उसने तराजू छोड़ दिया, अंदर गई एक लड़की को बुला के लाई, उसकी सहेली थी। उसने कहा यहीं खड़ी हो जाओ। तो फिर उसने मुझसे कहा जो अभी तुमने कहा है वो फिर से कहो। तो कहता है तवज्जुल कहता है कि मैंने उस लड़की के सामने कहा मुझे ज्यादा चीनी मत देना, 2 किलो ही देना, 2 किलो के पैसे मैंने दिए। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया है। तो उसकी सहेली ने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं। यही लोग हैं जो दीन फैला सकते हैं, इनकी वजह से बरकत होती है। हाँ और क्या समझते हो भाई? और मुंबई में यही वायरस के दौर में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो माहिम शरीफ की मदार शरीफ के पास एक ग्रुप था पुलिस वालों का। उन लोगों ने 3 मुसलमान लड़कों को रोका था बाइक पर, बोले रुको। और दोपहर का वक्त रमजान के दिन थे। तो पुलिस वालों ने कहा कि मारूंगा नहीं लेकिन तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ इतना बता दो कि तुम लोगों ने जो दोपहर में नमाज पढ़ते हो तुम क्या बोलते हो उसको? कहा जोहर बोलते हैं। कहा वो नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हिंदुओं ने कहा, हिंदू पुलिस वाले थे, बोले तुम तीनों मुसलमान हो? कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे भिंडी बाजार, बंबई में भिंडी बाजार। बोले ठीक है जाओ, आगे की पुलिस की तुम जिम्मेदार हो, मैं छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं, इतना बता दो कि दोपहर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी।
तो उन तीनों ने कहा कि साहब नहीं पड़ी है। कहा चलो इस पर भी तुम्हें माफ कर देता हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि सिर्फ मुसलमान इतना बता दे कि तू रोजे से है कि नहीं। तो उन तीनों ने कहा कि साहब हम लोग रोजे से नहीं है, वो गुटखा वगैरह खाए थे। पुलिस वालों की चीख निकल गई, बहुत लाठी लाठी मारा। बोला जालिम, जब रमजान के चांद आने से पहले मेरी बीवी मेरी बेटियां रो रही थी मेरे घर में, मेरा ड्रेस पकड़ करके पुलिस वाला बोले अब्बू वायरस का दौर बहुत ज्यादा है, बाहर मत जाएं, ड्यूटी छोड़ दें वरना लोग बहुत मर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटी परेशान न हो, मुसलमानों का रमजान आने वाला है, इस रमजान में मुसलमान अपने रब को ऐसा राजी करता है मरज दूर हो जाएगा, हाय हाय मरज दूर हो जाएगा, लोग मरेंगे नहीं। मेरी बेटी तू सबर कर, मुसलमानों का रमजान तो आने दे। मेरी बेटी ने कहा रमजान आएगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा इस दिन इस महीने मुसलमान भूखे रहते हैं और अपने रब को राजी करते हैं, तौबा करते हैं, ये नमाजें पढ़ते हैं, अपने रब को राजी कर लेंगे। जब मेरी बीवी और मेरी बेटी ने सुना मेरी जबान से मुसलमानों का रमजान आ रहा है तो बोलो अब्बू कब आएगा? मैंने कहा 6-7 दिन के बाद आएगा। तो मेरी लड़की ने कहा और पहले नहीं आ सकता? बोले जालिम कहीं के, मुसलमानों के नाम पर कलंक हो। मेरी बेटी और मेरी बीवी इस रमजान का इंतजार कर रही थी, ये रमजान आएगा तो वायरस भाग जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा, और तुम लोग इसी रमजान के महीने में नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजा भी नहीं रखते। क्या सारी जिम्मेदारी इमाम साहब की है? जरा सोचो, कुछ तो करो ना। वो कहती है लड़की की इसी को असली मुसलमान कहते हैं। अल्लाह का जो नाम आपको लेना है उस नाम की तासीर कैसे पैदा होगी? हलाल इसी टॉपिक पे जुड़ा हुआ है। इस हवाले से इस पॉइंट को अब याद रखना। इंशाअल्लाह बोलो हराम खाने से बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। ये कोई कागजी बात नहीं है, ये कोई फैशन तक की तकलीफ नहीं है, कोई रस्म नहीं है कि मौलवी साहब आते रहे और हाथ उठा के कसम खिलाते रहे। ना ना ना, दुआ करो अल्लाह हम सबको हराम से बचाए, हराम से। आमीन। ये क्या मतलब भाई? अभी हम मूंगफली के पैसे नहीं दिए भाई, कितने की है? वो कह रहा है भाई 10 रुपए की 50 ग्राम है, उठाया और फोड़ के खा लिया। मुसलमान को शूट नहीं करता, हुजूर को तकलीफ होती है, समझे आप? ये तरीका गलत है। इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मक्के में काबे का तवाफ कर रहे थे और काबे का तवाफ कर रहे थे, कहते हैं 2 फरिश्ते गिलाफे काबा थाम के रो रहे थे। अचानक दोनों में से एक दूसरे से बातें होने लगी। एक ने एक से कहा ये जो तवाफ कर रहा है ना बहुत बड़ा अल्लाह का वली इब्राहिम बिन अदम था, है नहीं? तो कहते मैंने कान लगाया तो उसने कहा है नहीं, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था। तो उसने कहा हाँ, अब अल्लाह का वली नहीं, इसकी विलायत कल छीन ली गई है, इसकी विलायत कल छीन ली गई। विलायत ये हाई स्कूल की ये फटी हुई सड़ी हुई डिग्री नहीं है, विलायत अल्लाह की दोस्ती का सर्टिफिकेट। उसने कहा इसकी विलायत की सर्टिफिकेट कल छीन ली गई है। कहा क्यों? कहा कल ये मक्के की मंडी में खजूर खरीदने गया था, जब खजूर बेचने वाला इसको खजूर दे रहा था तो इसके तराजू की तरफ 4 खजूरें ज्यादा झुकी हुई थी। इसने उन खजूरों को वापस नहीं किया, वो 4 खजूरें लेके घर में दाखिल हुआ। वो 4 खजूरें घर में दाखिल हुई, विलायत घर से बाहर चली गई। समझ गए मेरी बात? जो चाहो खिला दो बच्चों को, नहीं कर सकते भाई। एक मुसलमान को शूट नहीं करता, हुजूर के आशिक को जेब नहीं देता। हुजूर तो ख्वाब में आना चाहते हैं, हम हुजूर को बुलाने के लिए तैयार नहीं। इस कदर अपना ज़मीन और दिल गंदा कर लिया। मालूम है इब्राहिम बिन अदम उसी वक्त काबे का तवाफ बंद किया और काबे का तवाफ बंद करके सीधे गए अपने घर। 4 खजूरें ली और खजूर लेकर के मंडी में गए, खजूर वाले के मुंह पे रखी, पकड़ा अपनी खजूरें और वापस आए। फिर काबे का तवाफ कर रहे थे। फिर वो दोनों फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे यार लग रहा है इब्राहिम ने खजूरें वापस कर दी, रब ने विलायत वापस कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल से वादा करो, सब्जी की दुकान हो या किसी बनिए की दुकान हो, जितनी कीमत देना उतने सामान घर में लाना। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। मैं इसके बाद आऊँ ना, ये बात की बात है भाई। ये तो औलिया का शहर है, दरबार में कभी पलकों से जारोकशी की तौफीक मिली तो आऊंगा, मुबारक लोगों के चेहरों को देखने आऊंगा। लेकिन मैं कोई खतीब नहीं हूँ, लेकिन इतना बता के जा रहा हूँ, आप इस पर आमिल होना आज से शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। कहते हैं इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खबरदार, जितनी कीमत दें उतना सामान लेके आओ। माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों से इस टॉपिक पर बात किया करें, इस टॉपिक पर बात किया करें। बेटे बाजार जा रहे हो ना तो कोई चीज बगैर पूछे मत खाना। नुकसान समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो हबीब अजमी से बात इधर घूम गई थी। हबीब अजमी से जब हराम खाते थे तो उनका कितना गिरा हुआ मियार था, और जब हलाल खाने लगे तो उनका मियार कैसे बढ़ा, यही सुन लीजिए, यही सुन लीजिए। बड़ी काम की बात है इंशाअल्लाह। हबीब अजमी ब्याज के पैसे लेते थे, सूद खोर थे,
پورے عراق میں ان کا دبدبا تھا اور بڑے تنتنے والے بڑے تکبر مزاج کے آدمی تھے حبیب اجمی۔ ایک دن بیاج کے پیسے لینے کے لیے ایک عورت کے گھر میں لات ماری، دروازہ کھل گیا اور کون ہے کہاں ہے وہ؟ عورت کانپ گئی، چولہے کے پاس بیٹھی، اس کے بچوں کے کپڑے بدن پہ نہیں تھے اور وہ چولہے میں لکڑیاں ڈال کر کے کچھ پکا رہی تھی۔ حبیب اجمی گئے، بولے تیرا شوہر کدھر گیا؟ تو عورت کانپنے لگی، بولے صاحب وہ تو بازار گیا ہے کہیں باہر، کچھ سامان خریدنے کے لیے پیسے ویسے نہیں ہیں، بولے میرے بیاج کے پیسے دے دے۔ عورت نے کہا صاحب معافی چاہتی ہوں اور آج میرا شوہر نہیں ہے، کل آئے گا تو اسے بھیج دوں گی۔ بولے ابھی چاہیے میرے پیسے۔ عورت نے کہا حضور ہے نہیں، معافی چاہتی ہوں، میرا شوہر آئے گا تو اسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا حبیب اجمی نے کہا تیری اس پتیلی میں تیرے چولہے پر یہ کیا پک رہا ہے، کیا پک رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ پڑوس میں ایک عورت نے میرے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا نا تو 2-4 بوٹی کلیجی کی دے کے چلی گئی۔ میرے بچے کافی دن ہو گئے، یہ چپلوں میں چمڑے لگے ہوتے نا، چمڑے میں چپل، وہ کھانے کی نوبت آ گئی۔ میرے نہ رہنے پر میرے بچے مٹی چاٹتے ہیں، پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں کھانے کا سامان سمجھ کے۔ کہتی ہے کہ میرے گھر میں غریبی ہے۔ اتنا سنا تو حبیب اجمی کو جلال آ گیا، چولہے کو بجھا دیا، پتیلی کو کپڑے کے سہارے اٹھا لیا، اللہ تمہاری بولے شرم نہیں آتی مجھے میرے بیاج کے پیسے نہ ملے یا تیرے بیٹے کلیجی کھائیں؟ یہ کہہ کے حبیب اجمی گھر سے نکل گئے پتیلی اور کلیجی لے کر۔ بچے اپنی ماں سے لپٹ کے بولے ماں یہ کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا آج تمہارا پیٹ بھر جائے گا، آج تمہیں کلیجی کھانے کو ملے گی، یہ کون تھا اٹھا کے لے گیا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹے صبر کرو، صبر کرو اور جانے دو بیٹا، یہ حبیب اجمی ہے، حبیب اجمی ہے۔ تب تک ماں کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ ماں نے کہا میرے مولا جیسے میرا چولہا اجڑا ہے ایسے اب حبیب کی وجہ سے کوئی اور گھر اجڑنے نہ پائے۔ اتنا کہا، حبیب اجمی اتنا گنہگار انسان تھا نا، جب محلے میں نکلتے تھے نا حبیب اجمی تو جو بچے کھیل کود کرنے کے لیے محلے میں آتے تھے وہ ان کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کا نام، دوستوں کا نام لے کے بولے بھاگو بھاگو بھاگو، اپنے اپنے گھر میں بھاگ جاؤ، دنیا کا بہت بڑا سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے، اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ بچے ان کا نام سن کے گھروں میں گھس جاتے تھے، بولے دنیا کا سب سے وانٹڈ گنہگار، 1 نمبر کا گنہگار ہے۔ لیکن حبیب اجمی جب پتیلی والا وہ کلیجی لے کے اپنے گھر گئے، بیوی کو دیا جلال میں، بولے اسے پکاؤ میرے بیاج کے پیسے نہ ملے۔ آؤ ظالم انسان کی بیوی ظالمہ کلیجی اپنے بچوں کو کھلائے، پکاؤ گوشت اور چاول اور روٹی پکاؤ۔ 1 گھنٹے کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا، حبیب اجمی دسترخوان پر جب بیٹھے، جب دسترخوان پر بیٹھے نا تو کہا بیوی سے نکالو کلیجی۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے اس کی بیوی نے چمچ سے کلیجی نکالنا چاہا، کلیجی تو نہ نکلی، پوری کلیجی خون سے بھری ہوئی تھی، خون کے تہ لگی ہوئی تھی۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اسی آواز کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے حبیب اجمی کیا ابھی بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ہاں ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہمارے پاس آواز نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس دنیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جنت مل گئی ہے، کیا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں ہے تبھی عالم، کچھ نہیں ہے تبھی عالم ہے۔ غوث پاک کے پاس کیا تھا؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ معمولی لوگ نہیں تھے، مجاہد ملت کیا، 90 100 کلومیٹر کے بگھے کے کھیت تھے آپ کے، وہ سب فصل کو اگانے والے کھیت تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس کیا، 300 بیگھہ زمین کے مالک تھے، 1 بائی 1 فٹ زمین بھی خالی نہیں رہتی تھی، سب بیچ بیچ کے حضور کا دین پھیلایا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضور کی بیوی امی خدیجہ کے پاس کیا تھا؟ معمولی دولت تھی، مکے میں 1 نمبر پیسے والی عورت تھی حضور کی بیوی امی خدیجہ، مختومہ فاطمہ کی ماں، امام حسن حسین کی نانی۔ انتقال کی رات آئی نا، انتقال کی رات آئی تو ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی، بولے خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا ہے، تو مکے کی بڑی پیسے والی عورت ہے، اندھیرا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ چراغ نہیں ہے، کہا جلا لو، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لو، کہا پیسے نہیں۔ حضور کی بیوی نے کہا پیسے نہیں ہے، تو اس نے کہا ہاں واہ کیا بات ہے خدیجہ، تیرے پیسے کیا ہو گئے؟ تو حضور کی بیوی رو کے بولی میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ وقت نہیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جنت دیکھنے کا خواب، ایسے ہوتے ہیں جنتی لوگ؟ آپ ذرا سوچو، آپ کتنا ٹکراؤ پیدا ہے ہمارے کردار میں۔
ہم کسی دکان پر بیٹھ جائیں تو دکاندار ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں. مسلمان ہیں وہ چور ہوں گے یار, یہ نشہ کرتے ہیں, اپنی بہن بیٹیوں کو بچاؤ. پہلے کے دور میں یہ ماحول تھا کہ ایک ہندو شخص کو بزنس کرنے جانا تھا, اس کا دوست ہے, بولے یار کب چلے گا, بولے یار چلنے کو تیار ہوں لیکن میری جوان بیٹی ہے, اسے کہاں چھوڑ کے جاؤں, لے کے جا نہیں سکتا, اکیلے چھوڑ نہیں سکتا. تو اس نے کہا بیوقوف آدمی ہے, تیرے محلے میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا؟ کہا ہے تو کہا اسی کے حوالے کر دے. مسلمان دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ماحول الٹا ہے کہ نہیں الٹا؟ لوگ آپ کو دیکھ کے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں بچا رہے ہیں, آپ کے نام اخبارات کی سرخیاں پڑی پڑی ہیں. کہا کیا مطلب ہے, اتنی تکلیف حضور کو دینی چاہیے کیا؟ اسی لیے میدان کربلا میں ایک دادا کے 33-34 پوتے شہید ہوئے تھے امام حسین کی صورت. ہاں تو چاہتے کہ نانا کی امت بخش دی جائے, امت بخشش چاہتی ہی نہیں ہے. حبیب اجمی کے لیے خدا کی بارگاہ سے آواز ہے, اے حبیب کیا ابھی بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ بس یہ آواز دل پر بجلی بن کے گری, بجلی بن کے گری, تڑپے تو بس اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے توبہ کرنے کے, سچی توبہ کی بھیک پا گئے. جب گھر سے توبہ کرنے کے لیے نکلے نا تو وہی بچے جو ان کو دیکھ کے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے, وہی بچے ان کو دیکھ کے کہنے لگے اے بچوں باہر نکل آؤ, باہر نکل آؤ. آج حبیب اجمی توبہ کرنے جا رہا ہے, اگر اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. سمجھ گیا آپ؟ مزاج کے بدلنے سے فوائد کتنے پڑتے نظر آتے ہیں. سمجھے میری بات کو؟ آپ ایک انسان کی تبدیلی سے چراغ روشن ہوتا ہے. آپ محسوس کریں, کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھیں سچائی کا, کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھیں حلال کھانے کا, انشاءاللہ کہ اللہ کی توفیق پر ہے. آپ کے پاس کیا گھر نہیں کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ نہ گھر ہے, لیکن حضور کی مجلس سے بہتر کوئی زمین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کیا آپ کی بیوی آپ سے کرتی نہیں, کیا آپ کی بیٹیاں سب کرتی ہیں, لیکن حضور کی باتوں سے اچھی کسی کی بات نہیں. تو جب باتیں حضور کی اچھی ہیں, مجلس حضور کی اچھی ہے, تو تبرک بھی تو حضور کا سب سے اچھا ہے. تو یہ تبرک ہے اسلام کا, اسے لے کے جائیں انشاءاللہ. بولے حلال کھائیں گے انشاءاللہ, بازاروں میں کل سے اس کو لانچ کریں. خدا کی قسم تم تو اپنے گھر چلے آؤ گے, لیکن اگر 20 آدمی کل منڈی میں جا کر کے, خالی صاحب 20 آدمی کل منڈی میں جا کے ناپ تول پر یہ کہہ کے چلے آئے نہ آؤ بنیا بھائی وہ برابر تولنا میرے نبی نے منع فرمایا ہے, تم تو اپنے گھر چلے آؤ گے, 20 غیروں کے گھر میں حضور کا اسلام چلا جائے. سبحان اللہ سبحان. اور چھوٹی سی بات نظر آتی ہے میرے بھائی, کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھو. حبیب اجمی کو تبدیلی کیا دی, ان کے پیر مل گئے, شیخ مل گئے, بولے حضور میرے لیے کوئی حکم؟ بولے ہاں. بولے تسبیح لے کے الا اللہ, بڑا پیارا نام ہے اللہ کا, الا اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ, دکانوں پہ جائیں سروس کریں تو پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ. اللہ کا نام دینا مولانا اقبال صاحب اللہ کمزور کر دیا, یہ تعلق بڑا کمزور ہے ہمارا. اللہ کے نام کا تعلق بڑا کمزور ہے. پیسے آ گئے تو پیسوں پہ بھروسہ, گاڑی تو گاڑی پر بھروسہ, بلڈنگ تو بلڈنگ پر بھروسہ. اللہ کا نام نہ کمزور ہے, عقیدہ ہمارا معاذ اللہ. اللہ کا نام لے انشاءاللہ. بولے یہ افضل الذکر ہے, بخاری شریف حدیث شریف میں ٹاپ کلاس کا ذکر ہے اللہ کا, لا الہ الا اللہ, افضل الذکر ہے, الا اللہ کہیں گے. تو شیخ خواجہ حبیب اجمی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. کیسے تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ بولے اللہ کا نام لینے میں اگر تھکاوٹ ہو تو پھر نام لیا کرو تاکہ تھکاوٹ دور ہو. معلوم ہے بیوی آ گئی, میری بہنوں سنو, میری ماؤں, بیوی آ گئی. بولے کہ میرے شوہر حبیب اجمی. بولے کیا بات ہے؟ بولے کہ سود کے پیسے لاتے تھے, بچے کھاتے تھے, حرام سے ہی کھاتے تھے, توبہ کر لیا ہے اب حلال کھاتے ہو. بولے اللہ کا شکر ہے. بولے گھر میں کچھ ہے نہیں, کچھ تو لاؤ, کہیں سے انتظام کرو, کچھ تو لاؤ, کہیں سے انتظام کرو. تو حبیب اجمی کہتے ہیں کیا کروں, کہاں جاؤں, کام تو کر رہا ہوں. اور کام کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا نا یہ تو ٹھیک ہے, جاؤ شہر کے چوراہے پر جاؤ جہاں مزدور کھڑے رہتے ہیں. سمجھ رہے نا بھائی, جہاں مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں جاؤ, تم بھی کھڑے ہو جاؤ, کوئی تمہیں مزدور بنا کے گھر لے جائے گا. تو شام کو آؤ گے تو 300, 350, 400 تمہیں مزدوری کے پیسے ملیں گے. دال چاول خریدنا, بچے بھوکے مرنے سے بچ جائیں گے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حبیب اجمی صبح کو اٹھے, کہاں جانے کے لیے؟ شہر کے چوراہے پر. کیا کرنے کے لیے؟ مزدور بننے کے لیے. لیکن اٹھے تو جھولا لیا, جھولے میں لوٹا رکھا اور جھولے میں مصلی رکھا, نکل گئے دریائے دجلہ کنارے. دریائے دجلہ بغداد شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک دریا بہتا ہے, وہاں چلے گئے. لوٹے کو نکالا, پانی سے وضو کیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے.
देखता हूँ कितनी देर के बाद सब लोग पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह का नाम है ये, बड़ा प्यारा नाम है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है महबूब भाई कि आपकी वालदा के एहसाने सवाब की तकरीब में ये अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। दुआ करो कि अल्लाह के इस मुबारक नाम के सदक़े में अल्लाह इस शहर के तमाम तर कब्रस्तान के मरहूम और मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दे। शाम तक क्या कहते थे, जब शाम हुई तो घर वापस आए तो बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले काम किया? तो बोले दिन भर किया। दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? जवाब सुनो, बोले जिस मालिक के यहाँ काम करता था ना वो तो बगैर मांगे देने वाला। क्या बात कही, अल्लाह जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताओ सब लोग, क्या बगैर मांगे उसने आंखें नहीं दी है? बोलो बोलो बोलो। क्या बगैर मांगे उसने समात नहीं दी है? क्या बगैर मांगे उसने जबान नहीं दी है? क्या बगैर मांगे उसने ये ऑक्सीजन की फजा नहीं कायम की है? क्या बगैर मांगे उसने अपने हबीब का उम्मती नहीं बनाया? सुभान भाई सुभान। हाँ, अभी इसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। वो जिद्दा में एक हॉस्पिटल में, मुस्तशफा में एक हॉस्पिटल में एक बूढ़े आदमी को लाया गया और जब वो 24 घंटे कमी थी ऑक्सीजन की, उसको दी गई ऑक्सीजन, जब निकलने लगा तो डॉक्टर ने उसको बिल थमा दिया पेमेंट्स के। वो 600 रियाल थे, 600 रियाल। तो बूढ़ा आदमी उसको देख के रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा क्या बात है, आप गरीब है क्या जो 600 रियाल देने में तकलीफ हो रही है? बोले गरीब नहीं हूँ, पूरी हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। बोले फिर क्यों तकलीफ हो रही है? बोले तकलीफ इस बात की हो रही है कि 24 घंटे तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, 70 साल की उम्र में 24 घंटे कुल तुमने मुझे कल से रखा, आज दिया तो 600 रुपए ले लिए, और आज 70 साल से मुझे बगैर फ्री के मुफ्त की ऑक्सीजन में अल्लाह मुझे पाल रहा। अब उसकी ये नेमत समझ में आई। हाँ समझ गए मेरी बात है, उसका एहसान नहीं, बगैर मांगे दिया कि नहीं दिया? बोलो 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 यार। हाँ बेशक दिया, और कोई दे भी नहीं सकता। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। दोस्तों नहीं भूलो खुदा को, वो तुम पर बड़ा करम कर, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया उसने। सूफी सुल्तान फरमाते हैं रमजान के महीने में बेमौसम के फल लग दिए तुम्हारे दस्तरखान पर, बेमौसम के फल। बोले ये ड्रैगन, बोले ये चाइना में होता था, तुम्हारे दरवाजे पे रखा हुआ दस्तरखान पर। बोले ये कीवी, बोले पहले तो दूसरे मुल्क से आती थी, अब हिंदुस्तान में। बोले तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे शहर में नहीं होती ये चीज़ है? बोले तरबूज, बोले वो शोलापुर कहाँ से आती है? वो बोले संतरा, बोले वो नागपुर से आया हुआ। बेमौसम के फल तुम्हारे सामने रख दिए। क्या अल्लाह चाहता है मेरे बंदो, ये भी फल खा लो, ये भी नेमत खा लो, ये भी नेमत खा लो, तुम खुश हो जाओ, मुझे भी तो खुश रखो। तुम राजी हो जाओ, मुझे भी तो राजी रखो। हाँ इतनी नेमतें तुमको दे दी, कितना बड़ा उसने इनाम किया। खुद सबसे बड़ा इनाम बात है कि उसने अपने हबीब का उम्मती बना दिया। हाँ समझे मेरी बात? अपनी वैल्यू को समझते नहीं हम लोग। सरकार बायजीद बुस्तामी जा रहे थे, कुत्ता उधर से आ रहा था, वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी, बायजीद बुस्तामी इधर, कुत्ता उधर, वो भी खड़ा हो गया, आप भी खड़े हो गए, कुत्ता भी खड़ा। मेरा कसूर क्या था, मुझे कुत्ता बना दिया गया? मजा तो जब तक कि तुम्हारी और हमारी दोनों की रूह को ट्राई के लिए भेजा जाता, जो कामयाब होता उसे वली बनाया जाता, जो ड्रॉप होता उसे कुत्ता बनाया जाता। तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं रब के फजल की बात है, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ दिन सोहबत अख्तियार करना चाहता हूँ। कुत्ते के बारे में कहा तो कुत्ते ने कहा बायजीद अपनी राह लीजिए, अपना काम कीजिए, मैं तुम जैसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। बोले क्यों? बोले जिसको खुदा की जात पर भरोसा ना हो उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं। बोले क्या मतलब? बोले मुझे कोई 20 रोटी देता है, एक दो खाता हूँ, बकिया छोड़ के चला आता हूँ, कल फिर परवरदिगार आलम देगा, और तुम पूरे पूरे साल का अपने घरों में गल्ला जमा कर लेते हो, फिर भी खुदा की शिकायत करते हो। जिसको खुदा की जात पर भरोसा नहीं उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं। अल्लाह का इनाम है कि नहीं मुझे बताओ। हाँ बगैर मांगे उसने इतनी नेमतें दी कि नहीं दी? और जो अल्लाह का नाम लेता है ये भी उसकी तौफीक से लेता है। बायजीद बुस्तामी ने कहा वो तो बगैर मांगे देने वाला है। कह दो सुभान अल्लाह, बगैर मांगे देने वाला है। तो बीबी ने कहा ठीक है लेकिन मजदूरी लेके आना। बोले कल जा रहा हूँ। फिर सुबह निकले, वही झोला, वही लोटा, वही मुसल्ला। फिर गए दरिया दजला किनारे, पानी से वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। पीछे सबसे लोग बैठे हुए, आवाज थोड़ी सी आनी चाहिए, ज्यादा हंगामा नहीं, बस अल्लाह का नाम ले, कोई छूटने ना पाए। इल्लल्लाह झूमते थे बायजीद उस्ताद, वो सरकारे हबीब अजमी। जब शाम हुई तो फिर वापस आए। जब घर वापस आए तो बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर काम किया? बोले हाँ। बोले फिर मजदूरी? बोले ऐसा है कि मैं जिसके यहाँ काम कर रहा था वो मालिक बहुत अच्छा है, वो तो
اتنا اچھا ہے کہ اس سے 2 ہی دن کام کرنے کے بعد مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. اللہ 2 ہی دن کام. بولے کیا اس میں شرمانے کی بات ہے, دن بھر محنت کرتے ہو تو مزدوری بھی لے آیا کرو. تو بایزید بستامی نے کہا کہ مالک بہت اچھا ہے. بولے سنو میرے شوہر, کل جانا تو مزدوری لے کے آنا, اور اگر مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا. بایزید بستامی کہتے ہیں جاؤں گا تو وہی مزدوری ملے کہ نہ ملے. نہیں سمجھے؟ جاؤں گا تو وہی مزدوری ملے کی نہ ملے. بولے نا 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 مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک ہے. بایزید بستامی پھر گئے, وہی لوٹا, وہی جھولا, وہی مصلی, دجلہ کنارے وضو کیا, نماز کے لیے 2 رکعت پڑھی مصلی پر, اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ کا نام, میرے رب کا نام دلو. آپ کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے خوش ہو جائیں, گواہ بن جائیں. خدا کی قسم ایک دوسرے کی آواز فرشتے سنیں, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب جب عصر کے وقت ان کے آنے کا وقت ہوا تو بایزید بستامی اور شیخ حبیب اجمی آئے نہیں. بولے یار وہ بیوی نے بڑا الٹیمیٹم دیا ہے. تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے, الا اللہ. مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی پڑھی, سوچا کہ رات میں جاؤں گا آخری حصے میں, بیوی سو چکی ہوگی, بچے سو چکے ہوں گے, جاؤں گا چپ چاپ میں بھی سو جاؤں گا, اور فجر کی اذان کی آواز آئے گی, اٹھوں گا, پھر یہی لوٹا, پھر یہی جھولا, پھر یہی مصلی, پھر یہی دجلہ کنارے آ کر پھر یہی کام میں لگ جاؤں گا. جب چپ کے گھر کے قریب آئے تو یقین مانو کہ جیسے قریب پہنچے تو کیا دیکھا, گھر میں چراغ جل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کے گھر میں چراغ جلے تو کم سے کم مسلمانوں کو خوش تو ہو جانا چاہیے. کیا ہے تنگ دلی ہے, خوش ہو جاؤ, کہہ دو سبحان اللہ. کہتے ہیں میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا, میں نے آنکھیں میچ کے دیکھی, میرے گھر میں چراغ کیسے جل رہا ہے, میں تو بڑا غریب آدمی ہوں, تیل تو تیل, چراغ تک نہیں ہے. کہتے نہیں وہ میرا گھر تھا. اور قریب آیا تو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے اور قریب آیا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. اور قریب آیا تو کہتے ہیں بیوی نے میری آہٹ سن کے دروازے پر آ گئی, مجھ سے سلام کیا میری بیوی نے. میں نے کہا خیر تو ہے, تیرے چہرے بدلے ہوئے ہیں, تیرا لباس بدلا ہوا ہے, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, بچے اب تک سوئے نہیں ہیں, چراغ جل رہا ہے. تو بیوی نے کہا میرے شوہر حبیب اجمی, تم 3 دن سے جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل سے بول دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اکبر. دل سے بولو اللہ اکبر. پھر سے بولو اللہ اکبر. سبحان اللہ. 3 دن مزدوری کیا تو 30 دن کا انعام. رابعہ بصری کے گھر میں 2 فقیر آ گئے. بولے رابعہ کچھ ہو تو دو. تو کہا 2 روٹی ہے. کہا بہت ہے, 1 یہ کھائیں گے, کم کھائیں گے. کہا بیٹھو چپ چاپ. اتنے میں ایک فقیر آ گیا. رابعہ بصری نے 2 روٹیاں فقیر کو دے دی. وہ دونوں بولے کیا رابعہ بصری یہ کیا تم نے کیا, ہم بھوکے ہیں, پہلے سے آئے ہوئے, تم نے اس کو دے دیا. 1 روٹی میں دونوں کا بھلا ہو جاتا, اور تھوڑی بہت تو بھوک مٹ جاتی, تم نے اسے دے دیا. بولے چپ رہو, اللہ کا نام لیتے رہو. تھوڑی دیر کے بعد پڑوس کی ایک لڑکی آئی, اس نے کہا رابعہ مما. بولے کیا بات ہے. بولے امی نے آپ کو روٹیاں بھیجی. کہا کتنی ہیں. کہا 18. کہا میری ہو نہیں سکتی, واپس لے جا. وہ واپس چلی گئی. پھر کچھ دیر کے بعد آئی. بولے مما رابعہ بصری. بولے کیا بات ہے. بولے کہ میری ماں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں. کہا کتنی. کہا 20. کہا میری ہو سکتی ہے, میری ہو سکتی ہیں, اندر لاؤ. 20 روٹیاں آ گئی. فقیروں سے کہا جم کے کھاؤ اللہ کا نام لے کے. بولے رابعہ وہ 2 تھی, تم نے کیوں فقیر کو دے دیا. بولے اسی لیے دیا, 1 کے بدلے میں 10. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 کے بدلے میں 10. کسی غریب کو 1 چائے پلاؤ گے تو آپ کو انشاءاللہ 10 چائے کی برکتیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. بولو بھائی, یہ حضور نے کہا ہے. یہ بات کس نے کہی ہے. آئنسٹائن جھوٹ بولتا تھا, سمجھے بھائی. جارج برنارڈ شاہ جھوٹ بولتا ہے, بل گیٹس جھوٹ بولتا ہے. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. لیکن میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ صداقت پیدا کیا. سبحان اللہ. حضور کتنا سچ بولتے ہیں, حضور کیسا سچ بولتے ہیں. حضور کی بیوی امی خدیجہ نے کہا آقا آپ میرے شوہر ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں. فرماتی ہے میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا, وہ بچپن میں انتقال کر گیا, آپ بتا دیں وہ کس حالت میں. حضور کی بیوی کو معلوم تھا کہ میرے مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو حضور بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتی آپ بتائیں میرا بیٹا کس حالت میں ہے. حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. بولو یار بولو بولو بولو. وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, وہ جنت میں ٹہل رہا ہے.
تو پھر حضور فرماتے ہیں خدیجہ جواب سنو مسکراؤ، فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ حضور کا پاور دیکھو یار، پاور، کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب جواب سنو حضور کی بیوی امی خدیجہ کا، کہتی ہے نا 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 حضور نہیں نہیں نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا 1 کا 10 ملے گا، کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں رابعہ کہتی ملا کہ نہیں ملا؟ بیوی کہتی ہے حبیب اجمی تم نے 3 دن مزدوری کی اور تمہیں 30 دن کی راشن کی بوریاں دے کے چلے گئے۔ اتنا سنا تو حبیب اجمی سجدے میں چلے گئے، بہت روئے، داڑھی بھیگ گئی، زمین بھیگ گئی، بولے میرے مولا تو نے میرے ٹوٹے ہوئے سجدوں کا بھرم بچا لی۔ مجھ جیسا نابکار انسان تیرا نام دجلہ کے کنارے لیتا تھا، دجلہ کی مچھلیاں نکل نکل کر تیرے نام کو لیتے وقت مجھے دیکھتی تھی۔ اے میرے مولا 3 دن ہو گئے میں نے پانی تک نہ پیا، تیرا نام لیتا رہا، خالی پیٹ تجھے ریت پر بیٹھ کے یاد کرتا رہا، اور تو نے اپنے مبارک نام کی آبرو کا فیض مجھے عطا فرمایا۔ اے میرے مولا وہ نام جو تیرا ذاتی نام ہے، جس نام کا پتہ تیرے حبیب نے بتایا، آج اس نام کے صدقہ 3 دن میں نے تیرے نام لیا تو مجھے 30 دن کی تو نے نعمتیں عطا فرما دی۔ خوب روئے حبیب اجمی، جب رو کے اٹھے نا تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر وہ دونوں جو آئے تھے اس مالک کے بندے، وہ تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں۔ آخری صف تک کے لوگوں کی آواز اگر دل کہے تو سبحان اللہ کی بلند ہو جائے۔ کہتی ہے میرے شوہر حبیب اجمی وہ جو دونوں بندے آئے تھے نا وہ تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں۔ بولے کیا؟ تو بیوی کہتی ہے میرے شوہر حبیب اجمی وہ دونوں جو تمہارے مالک کے بندے آئے تھے وہ کہہ کے گئے تھے اے عورت مالک نے کہا ہے کہ حبیب اجمی سے کہہ دینا وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا دل سے بتاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کام کیا تھا؟ اللہ، ہاتھ اٹھائے رکھیے، ہاتھ اٹھائے رکھیے، پڑھتے رہیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اچھا دل سے بتاؤ کہ یہ کام سب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کام سب سے بہتر ہے کہ ہاں؟ بولو بولو بولو۔ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کسی اور کا نام لو کہ الجھن پیدا ہو جائے گا اور ڈاکٹر کہے گا یہ نام دینا بند کر دو ورنہ بیماری ہو جائے گی، اور حضور کا نام، حضور کے رب کا نام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ تو آپ اپنے گھر میں لوگے قسم خدا کی، صوفی صاحب فرماتے ہیں کوئی اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کے ایک مرتبہ دل سے خدا کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، 199 گھروں میں اللہ شفا کی بارش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ سمجھے میری بات؟ آپ جہاں پر اللہ کا نام لوگے نا وہاں پر 100-200 سال کے بعد کوئی درویش کوئی قلندر گزرے گا نا تو وہ کہے گا اپنے مریدوں سے ٹھہر جاؤ اور ٹھہر جاؤ، اس زمین کی روحانیت بتا رہی ہے یہاں کسی نے خلوص دل سے اللہ کا نام سبحان ہلکے میں نہ لیا کرو اس مبارک نام کے ورد کو۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ اپنے نام کے ورد کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہو تو ایک اس کے فائدے کے حوالے سے ایک آخری بات کر دوں، اجازت ہے؟ لیکن یہ نام لیجیے گا انشاءاللہ، کلمہ شریف حضور غوث پاک کا یہ قول ہے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا کریں۔ انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ 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 پڑھیں گے نا کلمہ شریف، ایسے ٹہلتے ہوئے پڑھ لیں، وہ کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیں، 24 گھنٹے پڑھ لیں، بستر پہ جائیں تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، حضور پر درود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، حلال کھا کے پڑھیں گے تو بڑا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کا فائدہ کتنا ہوگا بتا دوں ایک بات، تھک گئے آپ لوگ؟ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، حالانکہ میرا میدان یہ نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں میرے بھائی، لیکن بہرحال محبت ہے، آپ سب کی قدموں میں جگہ دیتے ہیں، اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے۔ تو کل انشاءاللہ آپ گھر جائیے گا تو لائٹ کبھی کبھی بجھا دیجیے گا، مصلی پر بیٹھ کے تسبیح لے کے، کیسے پڑھیں گے؟ لیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے بغل میں اپنے بچوں کو بٹھا لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، اپنی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بٹھا لیا، اپنے بچوں کو بٹھا لیا، انہیں بھی اللہ کا نام سکھ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تیرے بچے 2-4 مہینے کے ہو جائیں نا، جب وہ گونگا کرنے کے لائق ہو جائیں تو ان کو اللہ کا نام سکھایا کرو۔ کیا؟ اللہ۔ اپنے بچوں سے کہا کرو، کیا کہو گے؟ اللہ کہو، بولو بولو بولو، پھر سے بولو، اپنے بچوں سے کہو گے نا اللہ، کہو بیٹا اللہ، وہ تو جانتا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن کہو گے اللہ، اللہ کہو گے نا تو بچہ کہنا شروع کرے گا ابا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ جب اللہ کہے گا تو ابا نکلے گا،
یہ قول امام غزالی کا. فرماتے کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ امام غزالی اللہ تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا اللہ کا نام لے, اللہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ ابا کا نام لے. اللہ, کیونکہ اسی نے میرے نام کا پتہ بتایا. اللہ سبحان اللہ. بچے کی تتلی زبان پر تیرا نام پہلے بلند ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ تخلیق بھی تو خدا کی ہے نا, یہ توفیق بھی پانے والا شخص نیک ہے, اللہ کا مخصوص بندہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ, بڑا دل خوش ہوگا. کبھی بائک پہ چلتے وقت بھی یہ نام لیا کرو انشاءاللہ, ہلکے ہلکے لیا کرو. کیا مطلب ہے, حالات خراب ہیں تو کیا ہوا, آپ جیسے لوگ ہیں تو سدھر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ, ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ نروس نہ ہوا کریں. حضور نے فرمایا تھا مدینہ شریف میں اپنے غلام سے کہ جاؤ اور فلاں جگہ تبلیغ کر کے آؤ, میرا دین پھیلا کے آؤ. ادھر گئے تو کوئی حضور ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. بولے بھائی رکو یار, آؤ ادھر قریب آؤ, میں تمہیں نئے دین کے بارے میں بتاؤں, قرآن کے بارے میں. تو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. آپ کو بڑی الجھن ہوئی. حضور نے کہا تبلیغ کر کے آؤ. بھائی چھوٹی سی پہاڑی تھی, اس پر چڑھ گئے اور اپنے کپڑے اتار دیے, جبہ اتار دیا, اتار کے اوپر خوشی میں ایسے وہ شور مچانے لگے. تو پورے قصبے کے لوگ انہیں مجنون سمجھ کے ان کے قریب آ گئے. جب پورے محلے کے لوگ قریب آ گئے وہ جبہ پہن کے حضور کی باتیں کرنے لگے. نہ جانے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے واپس. سبحان. آپ کیوں نروس ہوتے ہیں بھائی؟ انہی پتھروں کو انشاءاللہ موم بنا کے چھوڑیں گے. یہ جتنے لوگ ہیں اسلام کے دشمن ایک دن کلمہ پڑھیں گے, اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا آئیں گے انشاءاللہ سب کے سب. یہ نہیں تو ان کی اولادیں مانیں گی انشاءاللہ اسلام کو. انشاءاللہ بولو نا بھائی. حضور نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. غریب نماز کا ملک ہے, یا کسی کی نہیں چلے گی, چلے گی تو غریب نماز کی چلے گی. سبحان اللہ. یہ لا تو حول کے گزاری کبھی نہیں سکتے ہوں گے انشاءاللہ. یہاں دین خدا ہی بلند ہوگا انشاءاللہ, دین مصطفیٰ ہی بلند ہوگا. حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. یہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا, جو حضور نے کہا وہی ہوگا. میرے آقا نے اپنے صحابی سے کہا میرے غلام. بولے جی حضور. بولے ایک مکے میں مدینے میں ایک شخص ہے جو مجھے بڑی گالیاں دیتا ہے, جا کے اسے مار کے آؤ. حضور نے حکم دیا. قبیلے بنو نذیر کا کس قبیلے کا آدمی تھا. حضور کے غلام گئے, بڑی سچویشن سے اس کو بڑے طریقے سے مار دیا, اور مار کے اس کی چھت پہ مارا اسے, اور مار کے وہ نیچے اترنے کا راستہ ہی بھول گئے. اوپر خوشی میں اچھل رہے کہ جو حضور نے کہا میں نے اس پر عمل کر لیا. اسی چھت پہ اچھل رہے تھے, راستہ بھول گئے. جب راستہ بھول گئے تو اوپر سے تھم سے نیچے گرے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب گھسٹتے ہوئے فجر کے وقت مسجد نبی شریف میں تشریف آئے. تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے حضور کام تمام کر دیا, آپ نے جو کہا ہو گیا. بولے اچھا یہ پیر میں کیا ہوا؟ بولے حضور خوشی میں اوپر اچھل رہا تھا اور راستہ ہی بھول گیا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے اپنا تھوک شریف نکالا اور اس کے پیر میں لگایا. وہ کہتے میں بھول گیا کس میں درد تھا, ٹوٹا کون تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے حضور اپنے حجرے میں چلے گئے. مجھے صحابہ نے کہا ادھر. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ادھر آ یار, کنارے آؤ. مجھے حضور کے غلام اکیلے لگے. بولے کہاں گیا تھا؟ کس کو مارنے گیا تھا؟ تو میں نے کہا یار وہ حضور کو بل کر گالیاں دیتا تھا, حضور کا دشمن تھا, میں نے اس کا کام تمام کر دیا. حضور نے کہا جاؤ اس کو مار کے. بولے پھر اس کو مار دیا. بولے پیر کیوں ٹوٹا؟ بولے یار وہ میں اوپر چھت پہ اچھل رہا تھا تو اترنے کا راستہ بھول گیا, اوپر سے گر پڑا. تو حضور کے غلام نے کہا عجیب آدمی ہو, اوپر اچھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنو روح ہل جائے گی آپ کی ایک جملے پر. حضور کے غلاموں نے کہا اوپر اچھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولے یار خوشی میں اچھل رہا تھا یار, حضور نے کہا تو حضور کی بات پر عمل کر لیا تھا اسی لیے اچھل رہا تھا. بولے عجیب آدمی ہو, اگر اس کے ساتھی اٹھ گئے ہوتے تو وہ بھی تمہیں مار دیتے. اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے. ان لوگوں نے کہا اگر اس کے ساتھ ہی اوپر اٹھ گئے ہوتے تو وہ بھی تمہیں مار دیتے. اتنا سنا تو حضور کا وہ غلام پٹ سے کھڑا ہو گیا. بولے کیا بولا؟ وہ مجھے کیسے مار دیتے؟ جو حضور نے کہا جاؤ مار کے آؤ. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. جو حضور نے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتی رہی. اللہ. اب یہ لگائے نعرہ تو ہاتھوں کو اٹھا کے لگائے, پھر سے لگائے بھائی جان, ہاتھوں کو اٹھائے. اللہ کے اللہ کا نام بلند ہے تو ہاتھوں کو بلند کرے. ماشاءاللہ یا رسول اللہ. زندہ زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد. بڑا پیارا نام ہے اللہ کا, ہے کہ نہیں؟ نام لیں گے انشاءاللہ. کیسے لیں گے؟ کبھی کبھی گھر میں جانا تو بیوی کا بڑا چلان لیتا ہے, اس وقت شروع کر دو الا اللہ. وہ بولے گی کون سا نسخہ لے کے آئے ہوئے؟ بولے اس نام سے تو بڑے بڑے جلال ٹنڈے جاتے ہیں انشاءاللہ. میں یہ فرمائش تھی, یہ سامان نہیں لے کے آئے. بولے الا اللہ. انشاءاللہ گھر کے حالات اللہ کرم فرمائے گا, اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. سمجھے؟ بیوی سنتے سنتے لیکن وہ بھی کہے گی الا اللہ, ہے نا انشاءاللہ. ہاں دل سے بولا انشاءاللہ.
اس کا فائدہ کتنا ہوگا ایک بات بتا دوں، آخری بات، ٹھیک ہے؟ لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ. بولنا یہ نام تو بولنے کا ہی نہیں ہے بھائی، بغیر اس نام کے تو ہم ایک قدم بھی چل نہیں سکتے، سانس نہیں لے سکتے، ہماری پلکیں جہاں وہیں ٹھہر جائیں. اللہ کا نام نہ لیں، اللہ کو بھول جائیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھے میری بات؟ دیکھیے اللہ کے نام لینے والے کتنے فائدے مند ہیں، کتنا بڑا منصب ان کو عطا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ تھک تو نہیں گئے بھائی بہت زیادہ؟ ہاں کسی نے کہا نہیں، اس کا مطلب لوگ واقعی تھکے ہوئے ہیں، مطلب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان سے وصول کر لیا جائے. ہاں لوگ ملتے کہاں ہیں، لوگ اچھے لوگ ماشاء اللہ، ویسا نہیں وہ ان کو یہ کہ وہ ریکارڈ مجھے توڑنا پڑے 6 گھنٹے والے. ہاں ماشاء اللہ. بس آخری بات کرتا ہوں، ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ یہ اورنگزیب بادشاہ کا نام سنا ہے نا؟ ابھی میں 8-9 ربیع الاول شریف کو گیا تھا. رتلام کے قریب ایک داہود شریف کی جگہ، داہود سلسلے ابوالعالیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں سرکار خواجہ نواب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کے شہزادے کی دعوت پر میں وہاں تھا. تو وہاں پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ آصف بھائی، میں وہاں کئی سال سے جاتا ہوں، بولے آصف بھائی یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوئے. میں نے کہا ارے وہ تاریخی بزرگ یہیں پر پیدا ہوئے جلالی بابا. بولے وہ یہیں پر پیدا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے لے چلو بھائی، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے کہ نہیں. مزار شریف تو گیا ہوں، قلعہ شریف کئی مرتبہ مہاراشٹر میں، لیکن وہ پیدا یہاں ہوئے مجھے اس کا علم نہیں. واہ بھائی واہ. تو میں وہاں گیا، مجھے ایک بات یاد آئی، وہ یاد کر آپ بھی یاد کر لیں. اللہ کا نام دیکھیں آپ کس قدر بابرکت ہے. ان کا دربار دلی میں سجا ہوا تھا. اورنگزیب مغلیہ خاندان کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، علماء نواز تھے، فقیروں سے محبت کرتے تھے اور عالم دین بھی تھے. تو ان کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت. بولے کیا بات ہے؟ بولے میں بہروپیہ ہوں. کیا ہوں؟ اس نے کہا تھا آپ نہیں. کیا مطلب ہوا؟ میں بہروپیہ ہوں. اس نے کہا میں بہروپیہ ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور میں نے یہ فن سیکھا ہے بہروپیے، روپ بدلنے کا. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دربار میں اپنا روپ بدل کے آؤں، آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پہچان لیا تو؟ بولے کوئی بات نہیں. بولے نہ پہچان پایا تو؟ بولے پھر مجھے انعام دیجیے گا. بولے کوئی بات نہیں. وہ بہروپیہ چلا گیا. 1 مہینے کے بعد اپنا روپ بدل کے آیا، اپنا حلیہ بدل کے آیا، بادشاہ کے دربار میں بیٹھ گیا. بادشاہ نے سب کو پہچاننا شروع کیا. تم کون ہو بھائی؟ اچھا تم فلاں صاحب ہو، تم فلاں صاحب ہو، تم فلاں صاحب ہو. اورنگزیب عالمگیر کے سامنے جب وہ اس کا نمبر آیا، اورنگزیب نے اسے دیکھ کے فرمایا اوفو تم تو وہی بہروپیہ ہو. یعنی بادشاہ نے اسے بولے پہچان لیا. وہ کھڑا ہو گیا، بولے حضور آپ نے پہچان لیا؟ بولے ہاں پہچان لیا. تو بولے کہ اجازت دو تو 1 مرتبہ اور روپ بدل کے آؤں. بولے ٹھیک ہے جا. پھر چلا گیا. پھر وہ 1.5 مہینے کے بعد آیا. پھر بادشاہ کے دربار بیٹھا. بڑے بڑے عمرا وزراء روسا بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کیبنٹ منتری. بادشاہ نے کہا او تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. جب اس کا نمبر آیا نا، وہ ایرو گھمایا نا انگلی کا، تو بادشاہ نے کہا اوفو تو وہی بہروپیہ ہے. بادشاہ نے اسے پھر پہچان لیا. اس نے کہا حضور آخری چانس، 1 مہلت مجھے اور دے دیں، بس زحمت تمام. بولے کیا؟ بولے میں ایک لاسٹ مرتبہ مجھے اور چانس دے دیں، میں روپ بدل کے آؤں، مجھے پہچانے تو انعام، نہ پہچانے تو کوئی بات نہیں. کہاں جاؤ؟ اب وہ بہروپیہ اپنے استاذ کے پاس گیا. بولے استاذ 2 مرتبہ روپ بدلنے کا ہنر فلاف ہو گیا ہے، اب کی ایسا روپ بدل دو میرا کہ میں کیا بتاؤں. بولے بیٹا ایسا ہے، میں تیرا استاذ ہوں، اب کی ایسا روپ بدلوں گا کہ تو آئینے میں اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے. استاذ لگ گیا محنت کرنے میں، ایسا روپ بدلا کہ واقعی استاد شاگرد دونوں فیل ہو گئے. ایسا نئے ڈھنگ میں اس کو سجا کے سنوار کے تیار کیا کہ اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. اب وہ جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تو بادشاہ کی جب انگلی گھومنے لگی، تم فلاں تم فلاں تم فلاں، جب اس کی طرف انگلی گئی تو بادشاہ نے اسے غور سے دیکھ کے فرمایا اوفو تم تو وہی بہروپیہ. یعنی پھر بولو پہچان لیا. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، 3 مرتبہ بڑی کوشش کی ہے، میک اپ میں بڑے پیسے لگے اور سب فلاپ ہو گیا میرا. اگر مجھے آپ نہ پہچان پاتے تو خزانے کا کچھ حصہ مجھے مل جاتا. اب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. میں باز آیا. آپ کی ان مبارک آنکھوں کی عزت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، دور اندیش نقطہ شناس آنکھیں، یہ کہہ کے نکل آیا. ٹھیک چیپٹر کلوز. اب وہی اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد میں ایک قلعہ تھا جسے گول کونڈا کا قلعہ کہتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں گا ملے گا، گول کونڈا قلعہ حیدرآباد. اورنگزیب عالمگیر دلی سے چل کے حیدرآباد گیا.
दिल्ली से हैदराबाद। जब हैदराबाद गया, क्यों? गोलकुंडा के किले पर हमला करने के लिए, उस किले को फतेह करे। जब वहां पर गया तो उसने हमला किया। हमला शूट नहीं किया, कारगर नहीं साबित हुआ। बहुत फौज लगाई, बिल्कुल नहीं, बेजान उसका हमला। बड़ी कोशिश की और वो किले पर उसका झंडा लहराए ना। एक दिन उसने कहा, क्या बात है यार, इस किले पर मेरा झंडा नहीं लहरा रहा, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। एक शख्स ने कहा, हुजूर इस पहाड़ी पे देख रहे हो? कहा, हाँ, वो पहाड़ी की चोटी पर। कहा, इसमें एक गुफा है, एक खो है, एक कमरा है, एक हुजरा है। इस कमरे में एक दरवेश रहता है जो तस्बीह लेके इल्लल्लाह। बोले, बस हुजूर ये पूरा सर्कल उसी का है, पूरा इलाका उसी का है, यहाँ चलेगी तो उसी की चलेगी, उसकी दुआ ले लो तो बड़े कामयाब हो जाओगे। औरंगजेब आलमगीर बोला, ठीक है। औरंगजेब कुछ अपने मखसूस फौजियों को लेके उस पहाड़ पे चढ़ के उस फकीर की गुफा में गया। देखा तो एक दरवेश बैठा हुआ था, अल्लाह का वली, और तस्बीह लेके बैठा हुआ था। बोल ले, अल्लाह का नाम ले ले, आखिरी मोड़ पर सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली बैठा हुआ था। बादशाह ने सलाम किया, उसके हाथों को चूमा, पैरों को चूमा और बोला, हुजूर दुआ कर दें इस गोलकुंडा के किले पर इस्लामी झंडा लहरा जाए। उसने कहा, दुआ की। कहा, जाओ कामयाब हो जाओ। बादशाह उतरा, हमला किया, फौज दुश्मन की शिकस्त खाई, बादशाह की फौज जीत गई। गोलकुंडा के किले पर औरंगजेब का झंडा लहराने लगा। औरंगजेब ने सब इंतजामी उमूर लोगों के हवाले किए और बोला, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, उस फकीर का शुक्रिया तो अदा कर लो, उस फकीर का शुक्रिया तो अदा कर लो जिसकी दुआ से तुमने इस किले पर कब्जा किया। बोले, तुम सही कहते हो। फल फ्रूट्स, कुछ सोने चांदी के सिक्के, कुछ खाने पीने के सामान लेकर के अपने मखसूस लोगों को उस गुफा में पहुंचा। जब पहुंचा तो वो फकीर तस्बीह लेके लगा हुआ था। बादशाह ने सलाम किया, हाथों को चूमा, कदमों को चूमा और अदब से बैठा। कहा, हुजूर कबूल फरमाए। कहानी का पॉइंट देखिए, याद रहेगी ये बात। उस फकीर ने अपनी पलकें उठाई। कहा, औरंगजेब। कहा, जी हुजूर। कहा, मुझे पहचानते हो? कहा, नहीं। कहा, मैं वही बहरूपिया हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ गए क्या कहा? मैं वही बहरूपिया हूँ। इतना सुना तो औरंगजेब की लर्जा तारी हो गया। बोले, तुम वही बहरूपिया हो जो 3 मरतबे मेरे दरबार में आए थे, मैंने तुम्हें पहचान लिया था? बोले, हाँ मैं वही हूँ। बोले, यार इतनी बड़ी तब्दीली कैसे हुई, ये पांसा कैसे पलटा, ये मत इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा लेवल, इतना बड़ा इनाम तुझे कैसे मिला दरवेश, बता तो सही। आज औरंगजेब तेरे कदमों के नीचे बैठा तुझसे दुआ की भीख मांग रहा है। वो फकीर कहता है, पाली में रहने वालों, गरीब नवाज के दयार से निस्बत रखने वालों, इसे याद कर लो। कभी दिल ना कहे तब भी खुदा का नाम लेना, ज़बान तैयार ना हो तब भी खुदा का नाम लेना, कभी आपकी अक्ल तैयार ना हो तब भी खुदा का नाम लेना। लेने में फ़ायदा क्या होगा वो सुने। वो दरवेश बहरूपिया कहता है, आपके दरबार से मैं निकला, मेरे दिल में ख्याल आया कि 10-15 साल तक मैंने अपने उस्ताद से रूप बदलने का हुनर सीखा है और 3 मरतबे लगातार बादशाह मेरे रूप को पहचान गया है। यार इतनी मेहनत से मैंने रूप बदलने का हुनर सीखा है, क्या ये बेकार जाएगा? ये फ़न मेरा मिट्टी में मिल जाएगा? इस फन पर क्या जो है गर्द गुबार कब्जा कर लेंगे? बस मेरे दिल में ख्याल आया कि ना ना ना, इस मेहनत से सीखने वाले फ़न को बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अब ऐसा करो, इधर बादशाह मुझे पहचान गया है, अब दिल्ली से कहीं दूर चलो। मैं हैदराबाद की तरफ आया। मैंने सोचा अब बड़े बड़े बाल रख लूँगा, एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी रख लूँगा, मोटी तस्बीह रख लूँगा और खद्दर वाला कुर्ता पहन लूँगा और फिर बड़ी सी तस्बीह ले लूँगा और इसी पहाड़ की गुफा में बैठ के इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मकसद? बोले, बादशाह सुनो, मेरा मकसद ये था कि भेड़ बकरियां चराने वाले आएंगे मेरे पास, मेरी आवाज़ सुन के आएंगे, वो ये समझेंगे ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। मैं उनको धोखा देने के लिए जब उनको देखूंगा आते हुए तो इल्लल्लाह का नाम लेना शुरू कर दूंगा। फिर वो आएंगे, मेरा हाथ पाँव चूमेंगे, अपना खाना मुझे देंगे, फिर मेरे हिस्से का भी खाना लेके आएंगे, फिर उनके बाल बच्चे आएंगे, फिर वो मुझे लेके अपने शहर जाएंगे, फिर मैं बहुत बड़ा पीर कहलाऊंगा, पूरे इलाके में मेरे धोखे का चर्चा हो जाएगा, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, पूरे इलाके में मेरी धूम मच जाएगी। इधर कहाँ औरंगजेब आलमगीर आ गया। मैं बुरी नीयत लेकर के
دھوکہ دینے کی نیت سے، فراڈ کرنے کی نیت سے، پبلک کو ڈیمیج کرنے کی نیت سے، ان کی دولت پہ قبضہ کرنے کی نیت سے